نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب بھائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے، اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جل شانہ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے۔ یہ ایک کتاب ہے جس کا مصنف میں خود ہوں، پہلے بھی بتا چکا ہوں اور اب بھی بتا رہا ہوں۔ اس میں ایک نقش مبارک ہے سورۃ الرحمن کا، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ سورۃ یاسین پڑھو گے، کس طرح پڑھو گے، کیا فائدہ ملے گا، اور اگر آپ اس نقش مبارک کو لکھ کر اپنے پاس رکھو گے تو کیا فائدہ ہوگا۔ میرے بھائیو، سب سے پہلے آتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے۔ سورۃ الرحمن قرآن مجید کی زینت ہے، یعنی جس طرح سورۃ یاسین قرآن مجید کا دل ہے، اس ہی طرح قرآن مجید کا یہ دلہن ہے سورۃ الرحمن۔ کوئی بھی شخص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ سورۃ الرحمن آنکھ کے درد، اگر کسی کے آنکھ میں درد ہو تو ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، اس مریض کے لیے پانی پر دم کر کے پلائیں تو صحت ہوگی۔ اگر کوئی اسے 11 مرتبہ پڑھے تو دلی مراد پوری ہوگی۔ اب بہت بھائی اور بہت بہن کہتے ہیں کہ ہم نے فلان عمل کیا، فلان وظیفہ کیا، یہ کیا، وہ کیا، کچھ نہ ہوا۔ اب میرے بھائی، اگر محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سچ نہیں ہوتا تو وہ حدیث میں نہ آتا۔ اب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر تو انگلی اٹھا ہی نہیں سکتے ہیں۔ اگر اٹھاؤ گے تو دنیا بھی تباہ ہوگا، آخرت بھی تباہ ہوگا۔ یہ میں اپنی الفاظ نہیں کہہ رہا، بلکہ دونوں جہانوں کا سردار کے جو الفاظ مبارک ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی شخص اس کو 11 مرتبہ پڑھے گا تو اس کی دلی مراد پوری ہوگی۔ یہ میں مصنف اس کا میں نے لکھا ہے، لیکن اپنی طرف سے نہیں لکھا ہے، محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہوئے یہاں پر میں نے لکھا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ میرے بھائی، جو شخص اسے روزانہ پڑھے گا تو اس کا چہرہ قیامت کے دن 14ویں کے چاند کی طرح چمکے گا۔ اب قیامت کے دن آپ کا چہرہ ایسے نظر آئے گا کہ جس طرح ہمیں تارے اور سورج اور چاند نظر آ رہا ہے، اسی طرح آپ کا چہرہ نظر آئے گا۔ اور اس کے علاوہ حاجت پوری ہوگی۔ اچھا، اگر آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے، کسی بھی وجہ سے آپ نے نہیں پڑھا ہے یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو آپ کسی اور سے بھی پڑھوا سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ اپنے والدہ سے پڑھوا سکتے ہیں، بہن سے پڑھوا سکتے ہیں، شوہر سے پڑھوا سکتے ہیں، کسی سے بھی آپ ایک دوسرے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اور آپ نے اپنے دل میں حاجت رکھنی ہے، ان کو نہیں بتانا ہے۔ اب میں والدہ کو کہتا ہوں کہ والدہ 11 مرتبہ میرے لیے سورۃ یاسین پڑھ لیں، سورۃ یاسین نہیں، سورۃ الرحمن 11 مرتبہ میرے لیے پڑھے، اور ان کو میں نہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میرا کیا مراد ہے، کیا مقصد ہے، وہ میں اپنے دل میں رکھوں گا، ٹھیک ہے۔ ان کو یہ کہوں گا کہ والدہ، میرے دل میں جو مراد ہے آپ اللہ سے سوال کریں کہ وہ پورا ہو جائے، اور انہ علیم بذات الصدور، اللہ جل شانہ دل کے اندر آپ کے جو بات ہے، دل کے ذرے ذرے سے جو ہے نا واقف ہے، باخبر ہے۔ اچھا، تو جیسے وہ 11 مرتبہ کمپلیٹ کرے، اس ہی وقت آپ کا حاجت پورا ہوگا، محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ میرے بھائی، اگر اس کا کوئی نقش گلے میں باندھے تو مقصد پورا ہوگا۔ اس کا نقش دوسری طرف دوسرے ورق پہ کیا لکھا ہے، اس کا نقش لکھ کر پانی سے دھوئیں اور ادھر ادھر دیواروں پر چڑکا دے تو موذی جانور بھاگ جائیں گے۔ اب یہاں پر دو باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ نقش مبارک میں دینے جا رہا ہوں، وہ نقش آپ جس مقصد سے لکھو گے، کوئی بھی دنیا کا، جہان کا مقصد آپ کا ہو سکتا ہے، اگر آپ اس مقصد سے لکھو گے اور اپنے پاس رکھو گے تو وہ مقصد خود بخود پورا ہو جائے گا۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسے موذی جانور ہیں، چوہے ہو سکتے ہیں، بلی ہو سکتی ہیں، گھر سے نہیں جا رہی، یا کتا ہے، کوئی بھی چیز ہے موذی
جو ضرر دینے والے جانور ہے، تو آپ لوگوں نے پانی پر دم کر کے جتنی بھی آپ کے گھر میں کونے ہیں وہاں پر آپ نے پانی جو ہے نا چھڑک دینا ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ خود بخود چلتے بنیں گے اور خود بخود بھاگ جائیں گے۔ اور یہ نقش میں آپ سب کو دینے جا رہا ہوں، اور اجازت بھی عام ہے، ہر کسی کو اجازت عام ہے، لیکن اجازت ان بھائیوں اور ان بہنوں کو ہوگا جو ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک ضرور دیکھے گا اور ویڈیو کو لائک کرے گا۔ اب آج 2 کمنٹ میں نے دیکھے ہیں۔ ایک بھائی نے کہا کہ آپ ہوتے کون ہیں اجازت دینے والے؟ تو جو بھی میری بہن، جو بھی میری بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان سے معذرت چاہتا ہوں، میں نے ان کو ان کے کمنٹ میں جواب دیا کہ میں تیرا باپ ہوتا ہوں اجازت دینے والا۔ لوگ کہتے ہیں قرآن مجید ہے، اس میں اجازت لینے کی کیا بات ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو کیوں اجازت دی؟ میرا سلسلہ جو ہے وہ نقش بندیہ ہے، 4 سلسلے ہیں۔ تو ایک جو پیر ہوتا ہے، جو مرشد ہوتا ہے، وہ اپنے ماتح کو جس مرید کو بھی اجازت دیتے ہیں تو وہ خلیفہ بنتے ہیں بغیر اجازت کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلیفہ نہیں بنایا، تو تم لوگ پھر کون ہوتے ہو؟ یہ صرف ایک ہی لوگ ہیں، یہاں پر میں نام نہیں بتانا چاہوں گا، سب ان کو جانتے ہیں۔ وہ تو محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات مبارک کے اوپر بھی انگلی اٹھاتے ہیں، پھر میں کیا چیز ہوں ان لوگوں کے سامنے۔ تو میرے بھائیوں، میں نے یہ بات چھوڑی تھی، لیکن اب ہر ویڈیو میں کہوں گا کہ جو بھی ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھے گا تو ان کو اجازت ہوگا، اور بغیر اجازت کے آپ کام کر کے دکھا دیں، آپ بغیر اجازت کے کام کر کے دکھا دیں، پھر میں مانوں گا کہ ہاں تمہارا اندر کچھ نہ کچھ ہے۔ جب تک اجازت نہیں ہوگی تو میں قسمیہ یہاں پر آپ سب کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس جب تک اجازت نہیں ہوگا تو کوئی بھی کام آپ کا نہیں بنے گا۔ تو چلے نقش کی طرف چلتے ہیں اور آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں۔ یہاں پر نقش مبارک آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، اسکرین کے اوپر میں نے نقش لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نقش کو آپ جس مقصد سے بھی لکھو گے وہی مقصد بر آئے گا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ جل شانہ آپ کو کامیابی اور کامرانی اس میں عطا فرمائے گا۔ تو یہ نقش مبارک آپ لوگوں نے دیکھ بھی لیا، اور اسکرین کے اوپر میں لگا دیتا ہوں تاکہ آپ سب بھائیوں اور بہنوں کو اچھی طرح سمجھ آ جائیں۔ تو یہ نقش آپ لکھ لیں، اور اس کے نیچے اپنا مقصد لکھ کے، ابھی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، یا اللہ مجھے پیسے چاہیے اور اتنی چاہیے، آپ لکھ لیں 1 کروڑ لکھ لیں، 10 کروڑ لکھ لیں، 1 ارب لکھ لیں۔ میرے بھائی میں اپنے جیب سے تو نہیں دے رہا نا، وہ ذات دے گا، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں خاکسار ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں میرے بھائی۔ تو اس کے نیچے اگر آپ کسی کے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں، نہیں دے رہا تو اپنا نام، اپنے والدے کا نام، اور جو نہیں دے رہا ان سب کا نام مع والدہ لکھ لے، اپنے پاس رکھ لے، انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں آ کے خود کہے گا کہ یہ رشتہ لے لے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ لوگوں کا ایمان پختہ ہے، عقیدہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ہے، تو آپ کا ہر کام خود بخود بند جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کا عقیدہ ہی نہیں ہے تو پھر گلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔